کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ تبرکات جنہیں کہا جاتا ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ جو بال آپ کٹوا دیتے تھے ان کے ساتھ صحابہ اکرام کا معاملہ کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے کوئی نسبت نہیں، صرف اس کی شبیہ بنا کر، صرف اس کی شکل بنا کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک جو حقیقت میں آپ نے پہنے وہ سارا آنکھوں پر، صرف شکل بنا لینے سے وہ تبرک بن جاتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی مناسبت سے ایک موضوع کے اوپر ہوگی، اور وہ عنوان معاشرے کے اندر آپ کو اکثر اوقات دیکھنے کو بھی مل جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے میں بھی ہم لوگوں سے کافی کوتاہی نظر آتی ہے، اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ایک دوسرے کے بارے میں اس عنوان کے تحت پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ تبرکات جنہیں کہا جاتا ہے ان کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے جو بال آپ کٹوا دیتے تھے ان کے ساتھ صحابہ اکرام کا معاملہ کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ اکرام کیا سمجھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیب تن کیے جانے والے لباس کے بارے میں صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی کسی نہ کسی طریقے سے نسبت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے بر صغیر پاکستان کے اندر کہ شاید ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتے، یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کو کس طرح ماننا ہے، اور موجودہ دور کے اندر جو پیش کی جانے والی چیزیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، گفتگو کے آغاز سے پہلے میں وہ بات کہنا چاہوں گا جو حضرت عبیدہ نے کہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال بے لوث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چونکہ خدمت کی وجہ سے اس طرح کی زیادہ تر جو باتیں ہیں، زیادہ تر جو روایات ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں ملتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان کے گھرانے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ ہم نے حاصل کیے تھے، اور وہ کہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہی عقیدہ اور یہی ایمان ہونا چاہیے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ ہمیں ایسی ہی عقیدت ہونی چاہیے ان چیزوں سے جن کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بال ہمیں پوری دنیا اور اس میں پائی جانے والی ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ ایک بال پر ہم پوری دنیا قربان کر دیں، پوری دنیا کی نعمتیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایک بال کے اوپر قربان کر دیں، اور یقیناً ایک مومن اور ایک مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبرکات سے ایسی ہی عقیدت چاہیے۔
اور ایسی عقیدت صحابہ نے کر کے دکھائی، ایسی عقیدت صحابہ نے کر کے دکھائی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے وہاں لیٹ گئے، اور وہ چمڑے کا بستر تھا یا چٹائی سمجھ لیں کہ چمڑا تھی جس میں پانی جو ہے وہ جذب نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا جو پسینہ تھا وہ اس چٹائی کے اوپر جو ہے وہ یہ جمع ہو گیا، جذب نہیں کیا نا اس نے، تو اوپر جیسے پانی کے قطرے ہوتے ہیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے جو ہے وہ اس چمڑے کے اوپر۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شیشے کی بوتل لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ اس میں سنبھالنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ چٹائی سے ایسے پسینے کو سنبھال رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرتی ہیں آپ؟ تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس پسینے کو ہم اپنے لیے خوشبو کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی اپنے مرض الموت کے اندر، یعنی جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی اپنے ورثاء کو کہ میت کو جو خوشبو لگائی جاتی ہے تو مجھے جو خوشبو لگائی جائے اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شامل کیا جائے۔ یہ عقیدت یقیناً صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں ماری، اس کے بعد جب حلق کروانا ہوتا ہے نا، بال صاف کروانے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو حکم دیا کہ وہ دائیں طرف سے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے کہ آپ نے جب اپنے بال کٹوائے تو نائی کو، جسے ہم نائی کہتے ہیں، حجام کہہ لیں، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے جو ہے وہ بال کاٹے۔ چنانچہ اس نے دائیں طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے وہ صاف کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بال ابو طلحہ کو دے دو، تو انہوں نے وہ بال سنبھال لیے۔ پھر اس نے بائیں طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال صاف کیے، حلق کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود وہ بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور فرمایا کہ ابو طلحہ جاؤ اور ان کو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دو۔ یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تبرکات جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم کیے۔ صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی تھی کہ وہ آپ کے تبرکات کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ یہی کافی نہیں بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کرتا تھا، اور یہ کہتی ہیں کہ یہ کرتا بنیادی طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیں تو یہ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حضرت اسماء کے پاس آ گیا۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تھا یا ہم میں سے کسی کو نظر بد لگ جاتی تھی تو ہم اس کرتے کو پانی میں ڈپ کرتے اور وہ پانی ہم مریض کو پلاتے تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خاص بال مبارک جن پر مہندی کا رنگ بھی نظر آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مہندی لگاتے تھے اس مہندی کا رنگ جو ہے وہ ان بالوں کے اوپر موجود تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تھا
تو لوگ پانی کا پیالہ جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجتے تھے، وہ ان بالوں کو اس پانی کے اندر ڈپ کر کے نکال لیتی تھی اور اس پانی کو صحابہ کرام بطور شفا کے پیا کرتے تھے۔ اور یہ تمام تر روایات بالکل صحیح ہیں، اور یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا بالکل یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات جو تھے صحابہ اکرام ان کو اس طرح سے عزت احترام دیتے تھے اور اس طرح سے ان کو استعمال کرتے تھے۔ یہی کافی نہیں بلکہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت نے ایک چادر بڑی خوبصورت، بعض روایات میں آتا ہے کہ یمنی چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ دی۔ ایسے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تحفۃً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی۔ تو صحابہ اکرام نے جب دیکھی نا وہ چادر تو صحابہ نے تعریف کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ چادر بہت خوبصورت لگی۔ بعض چیزیں انسان کے جسم پر بڑی جچتی ہیں لباس کے۔ تو ساتھ ہی ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے تحفہ کر دیجئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگے مجھے تحفہ کر دیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سے کبھی بھی کسی نے کوئی چیز مانگی آپ کے پاس موجود ہو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، بلکہ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر موجود نہیں ہوتی تھی نا تو آپ کہہ دیتے تھے، فرما دیتے تھے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، اگر میرے پاس آ گئی تو تمہیں دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت وہ چادر اتاری اور اتار کر اپنے صحابی کو وہ تحفۃً دے دی۔ آپ اندازہ کیجئے دنیا سے بے رغبتی کی ایسی عظیم مثال آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی کہ تحفے میں دی ہوئی ملی ہوئی چیز اور خوبصورت لگنے والی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ صحابہ نے بعد میں کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، اب صحابہ نے کہا او اللہ کے بندے تو نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملی، ایک بات، دوسری بات تم نے دیکھا کہ ہم تعریف کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگ رہی ہے، دو بات، تیسری بات تجھے یہ بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو ضرورت بھی تھی چادر کی، اور پھر تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لی جبکہ تجھے یہ بھی پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کرنا۔ چار باتیں تو نے خیال ہی نہیں رکھا ادب و آداب کا، ظرف کا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اپنے ساتھیوں کے لیے کہ میں نے یہ چادر کوئی چادر کی محبت میں نہیں مانگی، میں نے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ مجھے چادر بڑی پسند آ گئی اور میں دنیا کی چیز کا جو ہے نشہ میرے اوپر چڑھ گیا، نہیں، مجھے چادر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو یہ چادر اس لیے مانگی کہ اس چادر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھو لیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کل جب میں دنیا سے جاؤں تو اسی چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ اور حضرت سال فرماتے ہیں کہ پھر ان کو اسی چادر کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن کی تھی اسی چادر کے اندر ان کو کفن دیا بھی گیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی عقیدت کا عالم۔ اور ایک روایت بڑی پیاری، حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا ادھر آؤ، میرے قریب آؤ۔ کیسی بابرکت وہ محفل تھی اور کیسے خوش نصیب لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اپنے قریب کیا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو میرے سر پر اور ایسے میری داڑھی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے پھیرا، یہ ہاتھ مبارک۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ
اس صحابی کے حسن و جمال میں اضافہ فرما، اس صحابی کے حسن و جمال میں اضافہ فرما اور اس کے حسن و جمال کو قائم رکھ۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں جنہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، جنہوں نے یہ روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے 100 سال سے لمبی عمر عطا کی، اور 100 سال کی عمر تک ان کے سر کا اور ان کی داڑھی کا ایک بال بھی میں نے سفید نہیں دیکھا، اور ان کے پورے جسم پر، ان کے چہرے پر بڑھاپے کا ایک آثار، بڑھاپے میں جو انسان کا جسم میں نشان آ جاتے ہیں نا، جھریاں پڑ جاتی ہیں، جسم کمزور لٹک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بڑھاپے کے ایک ہلکی سی نشانی بھی میں نے اس صحابی کے جسم پر نہیں دیکھی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ لگا لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صحابی کے لیے دعا کر دینا۔ اس طرح سے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے برکت حاصل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو صحابہ نے سنبھال کے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے، ہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نبی تبرکات کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو تبرکات کے ساتھ ساتھ اصل حقیقت سے بھی آگاہ فرماتے تھے، اور وہ اصل حقیقت وہ اس روایت کے اندر جو اب ہم سننے جا رہے ہیں وہ ہم سنیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوتے اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ نیچے رکھتے، اور جو وضو کے قطرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرتے تھے اس کو اٹھا کر صحابہ اکرام اپنے جسم پر ایسے مل لیتے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے وہ وضو کے قطرے جو ہیں وہ اپنے جسم پر ملے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا، کس چیز نے تمہیں تیار کیا کہ ذہنی طور پر تمہیں یہ خیال آیا کہ ہم یہ کام کریں؟ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کی محبت نے ایسا کرنے پر ابھارا ہے، آپ کی محبت میں ہم مجبور ہوئے کہ ہم ایسے جو ہے وہ آپ کے وضو کے قطروں کو بھی اپنے پاس محفوظ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے میرے صحابہ یاد رکھو جو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرے۔ کیا بتانا مقصود تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم یہ تبرکات کو اپنے لیے حاصل کر رہے ہو، کرو، میں اس سے نہیں روکتا، لیکن اصل زندگی کا حاصل صرف یہ تبرکات نہیں بلکہ وہ عمل ہے جو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں نے جو عملی زندگی تمہیں سکھائی ہے اصل میں وہ۔ اور صحابہ اکرام کی محبت کا عالم تو یہ تھا کہ دیکھیں ادب احترام اپنی جگہ، مروت اور دید لحاظ اپنی جگہ، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں۔ بڑا یہ پیارا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دائیں طرف بھی لوگ تھے، آپ کے بائیں طرف بھی لوگ تھے، صحابہ تھے، اور یہ مجلس کے آداب میں آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا یہ ادب تھا کہ آپ کوئی بھی چیز، کوئی کھانے کی چیز کسی کو پکڑانی ہو یا کوئی بھی کام کہنا ہو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے اس کا آغاز فرماتے تھے. دائیں یعنی جو آپ کے دائیں ہوتا تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ جو صدر مجلس ہے, جو مہمان خصوصی ہے, وہ بیٹھا ہے, تو اگر اس نے کوئی کام کہنا ہے, کوئی چیز کھانے کی سرو کروانی ہے, تو وہ دائیں طرف سے اس کا آغاز کیا جائے گا. کھانا سرو کیا جائے گا, دائیں طرف سے آغاز کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا ایک پینے کے لیے پیالہ, وضاحت نہیں ہے کہ اس میں کیا تھا, کوئی دودھ ہوگا یا کوئی پینے کا اچھا مشروب ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے پیالہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا وہ تناول کیا, آپ نے پیا, اور دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. وہ بچہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس بچہ. اب وہ چھوٹے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بزرگ شخصیات بیٹھی ہوئی, یعنی یوں سمجھ لیں حضرت ابوبکر بیٹھے, حضرت عمر بیٹھے, حضرت عثمان بیٹھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس جو بھی چھوٹے ہیں, ٹین ایجر کا لیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ بچے اگر اجازت ہو تو بزرگوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر اجازت ہو تو یہ پیالہ میں پہلے بڑوں کو دے دوں, یہ پیالہ میں بڑوں کو دے دوں. اب آپ کو پتا ہے بچے بڑے مؤدب تھے وہ, لیکن یہاں سے آپ کو وہ عقیدت نظر آئے گی کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جھوٹے پر میں کسی اور کو ترجیح دے دوں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ویسے بزرگوں کا ادب اپنی جگہ, بزرگوں کا احترام اپنی جگہ, لیکن آپ نے جو دودھ کا پیالہ پیا ہے, آپ کا جھوٹا میں کسی اور کی طرف منتقل کر دوں جبکہ مجھے اللہ نے موقع دے دیا کہ حق میرا بن گیا, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت عبداللہ بن عباس کو پکڑایا, انہوں نے پہلے پیا اور پھر وہ مجلس کے آداب کے تحت آگے صرف کیا گیا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ اکرام نے عقیدت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہی کے پاس, حضرت انس کے پاس ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے تھے, اور وہ جوتوں کے بارے میں وضاحت ہے کہ دو ان کے تسمے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چمڑے کے جوتے پہنا کرتے تھے کہ جن کے اوپر بال نہیں ہوتے, یعنی پلین لیدر, جو پلین لیدر ہوتے, ایک سویٹ لیدر جسے ہم کہتے ہیں نا, جس کے اوپر ہلکی ہلکی سی بر ہوتی ہے, وہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چمڑے کے جوتے پہنا کرتے تھے وہ بالکل پلین لیدر کے جوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے, جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنہیں ہم نعلین مبارک کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ محفوظ تھے. لیکن یہ بات اب سمجھنے کی ہے, اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر جو برکت ہے, ان ساتھ جو ہمیں عقیدت ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا ہے, یا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہے, لیکن ایک ایسی چیز جس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے کوئی نسبت نہیں, صرف اس کی شبیہ بنا کر, صرف اس کی شکل بنا کر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک جو حقیقت میں آپ نے پہنے وہ سارا آنکھوں پر, لیکن اگر انہی نعلین کی صرف شکل بنا لی جائے اور انہی نعلین کی صرف تصویر بنا لی جائے تو یہ بات شرعن بھی اور عقلاً بھی نہیں سمجھ آتی کہ ان کے اندر وہ والی عقیدت, وہ والا تبرک آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ تبرک اس میں صرف اس لیے ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا ہے. صرف شکل بنا لینے سے وہ تبرک بن جاتا نہیں ہے. ایک تو یہ بات سمجھ لیں. دوسری بات, پھر ان چیزوں میں غلو کا اندیشہ ہوتا ہے اور توہین, نادانی میں انسان توہین کر جاتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین سے محبت اور عقیدت میں شبیہ بنائی, پھر اس شبیہ کے اوپر نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے وہ لکھ دینا, یہ عقیدت نہیں, یہ تو توہین ہو گئی بھائی. جوتے کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہ کا جوتا بنا کر اس پہ نام لکھ دینا. اسی طرح
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھ کر پھر اس کو کیک پر لکھنا اور عید میلاد کے نام پر وہ کیک کاٹنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہیں ہے، بلکہ یہ نادانی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات اب سمجھ لیں، علامہ البانی رحمہ اللہ کی یہ بات سمجھ لیں، وہ حدیث کے امام ہیں، موجودہ دور کے حدیث پہ جتنا کام حدیث کی سند تخریج پہ انہوں نے کیا کسی اور نے نہیں کیا، آپ جانتے تعارف کے محتاج نہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں کوئی بھی اتھینٹک سورس ایسا نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے اس ساری گفتگو میں، کوئی بھی اتھینٹک سورس، کوئی سند، کوئی طریقہ، کوئی ڈاکومنٹ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی بندہ یقینی طور پر یہ کہہ سکے کہ یہ فلاں بال جو ہیں یہ واقعی، یہ فلاں جوتی یہ واقعی، یہ فلاں امامہ، یہ فلاں کرتا، یہ فلاں لاٹھی یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ایسا اتھینٹک چیز کوئی بھی وہ کہتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر کہا جانا ممکن نہیں۔ اور اگر ہو بھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقیات اگر موجود ہوں تو وہ مکہ اور مدینہ کے اندر خاص لوگوں کے پاس ہی ہو سکتے ہیں، یا بادشاہ وقت کے پاس ہو سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے میوزیم کے اندر رکھی گئی چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ مگر یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ جہاں آپ نے ساری زندگی گزاری وہاں تو آپ کے تبرکات اور آپ کے باقیات لوگوں کے پاس عام نہیں ہیں، مگر برِ صغیر میں آپ کو ہر جگہ پہ ہر سال 6 ماہ بعد کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی زیارت، کبھی آپ کے امامے کی زیارت، کبھی آپ کی لاٹھی کی زیارت، کبھی آپ کے نالین کی زیارت، یعنی وہ سارے باقیات تبرکات برِ صغیر والے لے آئے۔ اور اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ ان کی ہی باقیات ہیں اور آپ کی تبرکات ہیں، تو دلیل کوئی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی نہیں پتا کہ یہ کس نے کس سے بیان کیا اور کس نے کس سے لیا اور کس نے کس سے لیا۔ جبکہ آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا جو مد تھا نا، مد، وہ مد بھی اگر آج ہمارے درمیان کہیں موجود ہو تو اس کا بھی باقاعدہ ایک سند سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو جاری کیا جاتا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مد کا سائز تھا نا، وہ مد اگر آپ لینا چاہیں تو وہ مد آپ کو ملے گا، ساتھ اس کا سند کا پورا سرٹیفکیٹ ملے گا کہ واقعی یہ وہ مد ہے، یہ وہ پیمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور سند پوری فلاں فلاں سے بیان کیا۔ جبکہ تبرکات کے بارے میں کوئی ایسی بات، کوئی اتھینٹکسٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے موجودہ معاشرے کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات بھی کسی حقیقت سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ان تبرکات کی آڑ میں آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لوگوں سے لیا جاتا ہے، زیارت کے نام کے اوپر لاکھوں روپیہ، اور لوگ بیچارے محبت میں، عقیدت میں، وہ تو ہم نے شروع میں کہا کہ واقعی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں ان سے تو عقیدت اور محبت وہ ایک مومن اور انسان کے اندر طبعی طور پر پائی جاتی ہے۔ ہم تو جان نچھاور کرنے کو جو ہے وہ پر تولتے ہیں، آپ کے ایک ایک بال کے اوپر، آپ کے ایک ایک پسینے کے قطرے کے اوپر، لیکن وہ ہو تو تب ہے نا، وہ ہے نہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ برِ صغیر کے اندر جتنا کچھ بھی یہ پھیلایا جا رہا ہے یہ بغیر سند کے ہے، بغیر دلیل کے ہے، اس کی کوئی اتھینٹکسٹی نہیں۔ ہاں بسا اوقات تبرکات جو ہیں وہ انسان کے لیے گمراہی کا، حتیٰ کہ شرک تک پہنچانے کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس میں ایک روایت سن لیجئے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا، ذات انوات اسے کہتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ درخت جو تھا اس کے اوپر
کفار برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے کہ اس پہ لٹکانے سے ہمیں برکت ملے گی، جنگ میں فتح ہوگی، یا اس طرح کے عقیدے اور نظریے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کفار کے لیے یہ ذات انواد درخت ہے، ہمارے لیے بھی کوئی درخت ایسا منتخب کر دیں، ہمیں بھی کوئی درخت ایسا دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اتنی سخت بات کی ہے، تم نے وہ بات کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم بنی اسرائیل نے کی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بچڑے جیسا، کوئی ایسا معبود بتوں جیسا، جیسے دوسروں کے یہ بت معبود ہیں، ایسے ہمارے لیے بھی کوئی معبود جو ہے وہ مقرر کر دیں جسے ہم دیکھیں اور اس کی ہم پرستش کریں. تم نے یہ بات کی ہے جو قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی. یعنی کسی درخت سے برکت حاصل کرنا، کسی پتھر سے جو ہے وہ برکت حاصل کرنا، سوائے اس کے کہ اس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو حضرت عمر نے کہا تھا حجر اسود ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ فائدہ، لیکن بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دی. اس کے علاوہ کسی اور معاملے کے اندر کسی اور چیز سے، کسی درخت سے برکت حاصل کرنا یہ قطعاً شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سخت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضرت موسیٰ سے اس کی قوم نے کہی. اور ایک اور اہم بات سمجھ لیں، ایک اور آخر میں جو اہم بات ہے اس سارے عنوان میں، وہ کیا ہے کہ یہ تبرک صرف اور صرف خاص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے. کسی پیر کا تبرک نہیں چلے گا، کسی عالم کا تبرک نہیں چلے گا، کسی اور ولی کا تبرک نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تبرک کی اجازت دی، اپنا تبرک تقسیم کروایا. آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے کسی اور صحابی سے، کسی اہل بیت سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت علی سے، حضرت عباس سے، کتنے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، عشرہ مشرہ موجود تھے، لیکن کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے کسی اور کا تبرک نہ مانگا، نہ رکھا، نہ سنبھالا، نہ اس کو عقیدے کا حصہ بنایا. لہذا یہ بات اصل سمجھ لیجئے کہ تبرکات کی اہمیت ہے، تبرکات سے عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن تبرکات صرف وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی تبرکات ہوتے تو آپ ضرور بتا کے جاتے کہ ابو بکر کے بھی بال سنبھالو، اور صحابہ ضرور حضرت ابو بکر کے لعاب سے بھی شفا لیتے، صحابہ اہل بیت کے پاس جا جا کر تبرکات حاصل کرتے. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ ایک چڑھا ہے نا کہ یہ فلاں کے مکھانے تبرک آ گیا ہے جی، یہ کھانے سے شفا ہو جائے گی، آتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ فلاں جگہ سے جو ہے وہ جلیبیاں آ گئی ہیں، یہ تبرک ہے. یہ فلاں جگہ سے بدانہ آ گیا ہے، نمک پارے اور بدانہ. وہ تو اہل حدیثوں کو نمک پارے ویسے ہی کھان لیتے، شک ہوتا ہے کہ یار کتے کتے کوئی پڑے ہی نہ ہو. یقین کریں وہ ویسے ہی آئیڈیل سے منگوا کے کھا رہے نا تو کوئی دیکھ کے اندر تسی نمک پارے کھا رہے ہو. میں کہا بھائی پیسے دے کے منگائے نے، یہ وہ والے نہیں ہے، کیونکہ مشہور ہی ایسے ہو گئے نا، وہ ڈش ہی ایسی تھی. آج جمعرات کو خواتین نے جو ہے وہ مٹر بدانہ اور وہ نمک پارے جو ہے وہ تقسیم کریں. تو تبرکات، یہ مکھانے، یہ بدانہ، یہ فلانا، یہ نہیں تبرکات. نہ دین نے اس کی اجازت دی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین سے. کوئی کتنا بڑا ولی ہو اس کا کوئی تبرک نہیں. تبرک صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما دے. یقین مانیے صحابہ کی محبت ایسی تھی، بڑے بڑے واقعات ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا ہے نا، حج، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن والی سائڈ پہ بھیجا ہوا تھا. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ ہم ادھر سے چلیں گے علی، اور آپ ادھر سے اونٹ لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا آپ ادھر سے اونٹ لے کے تو آپ جو ہے وہ حج کے لیے
مکہ میں آپ تشریف لے آئیں. تو کسی نے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج 3 طرح کا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا. تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے جب حج کے لیے وہاں سے یمن سے چلے احرام باندھا تو آپ نے کون سا حج کیا؟ آپ نے حج کی کوئی نیت کی ہوئی نہیں ہے نا، افراد کروں گا، تمتع کروں گا، قران کروں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میری نیت یہی ہے کہ جو حج میرے نبی نے کیا وہی میرا حج ہوگا. پتہ جو نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کیا ہے، لیکن اپنی کوئی سہولت نہیں دے، کیا کہا؟ نیت ہی یہ کر لی کہ بھئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہوگی وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت. تو اس لیے صحابہ اکرام کی محبت اور صحابہ اکرام کی والہانہ عقیدت کا کیا کہنا. گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات یعنی ان سے مراد ہر وہ چیز جس کی کوئی نہ کوئی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. نہ صرف مانتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کو قیمتی سمجھتے ہیں. یہی ہمارا نظریہ احادیث کی روشنی میں ہے. دوسری بات پھر اس کے ساتھ آپ کے سامنے وہ احادیث رکھیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو خوشبو کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو شفا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو شفا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو شفا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطروں کو سنبھالا جاتا تھا. یہ ساری روایات موجود ہیں جن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو ہیں صحابہ اکرام نے ان کو محفوظ کیا ہے، ان سے فائدہ حاصل کیا ہے. پھر یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ تبرک کی حیثیت اپنی جگہ موجود، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ یہ وضاحت فرما دیتے تھے کہ تبرک ضرور لو، برکت ضرور حاصل کرو، لیکن اصل چیز عمل ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے سچ بولے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے ایماندار ہوتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ پڑوسی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس نے سلوک کرنے والا ہوتا ہے. یعنی ایک تھیم تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بیان کر کے ایک تھیم دے دیا کہ صرف تبرک ہی نہ کرتے رہنا، کچھ عملی زندگی جو ہے وہ بھی اس کے لیے ضروری ہے، پھر تبرک کی بات بنتی. پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے تعالیٰ کے ضمن میں کہ موجودہ دور میں یہ جو تبرکات بر صغیر میں پھیلے ہوئے ہیں نا، ان کی کوئی بھی اتھینٹکسٹی جو ہے وہ موجود نہیں. کوئی ایسی دلیل، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی ایسی سند کسی بندے کے پاس موجود نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ یہ واقعی وہ چیز ہے کہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت ہے. اور اس کی آڑ میں بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے. پھر آپ کو یہ بتایا کہ اصل چیز جس میں تبرک ہے وہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگی. جیسا کہ صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور ہاتھ لگایا نا، 100 سال عمر ہوگی، بال سفید نہیں ہوئے، حسن جو ہے وہ کم نہیں ہوا. تو آپ کے نالین سر آنکھوں پر، وہ جو آپ نے پہنے، وہ جو آپ کے قدموں میں آئے، بلکہ نالین سے نیچے نالین کی خاک بھی سر آنکھوں پر، لیکن اس کی شبیہ بنا لینا اور اس کے ساتھ بھی وہی عقیدت اور وہی تبرک حاصل کرنا اور پھر اس پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا، یہ کسی طرح بھی دین اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی. پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ تبرک کی جو خاصیت ہے وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. دلیل اس کی سب سے بڑی یہی ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کے تبرک کی طرف نشاندہی کی، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ اس کے بعد سلف صالحین میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صحابہ اکرام نے کسی اور کے ساتھ ایسی تبرکات کی عقیدت رکھی ہو جیسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھی تھی. اور آخری بات یہ آپ کے سامنے رکھی کہ بسا اوقات یہ تبرک جو ہے یہ انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے، جیسا کہ کسی درخت سے تبرک حاصل کرنا، جیسا کہ صحابہ نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ ہاں ہمیں بھی کوئی تبرک والا درخت جو ہے وہ دے دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے بڑی سخت بات کی ہے، جیسا کہ قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی. تو اس لیے تبرک کی نسبت جو ہے صرف وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.